عوام پھر سے چنےگی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پہ. الیکشن 2018. السلام علیکم ناظرین، الیکشن 2018 کے پروگرام میں آپ کو کہیں گے ایک دفعہ بہت زیادہ خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی اور ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. عوام بدل رہی ہے، کیا نظام جو ہے وہ بھی بدلے گا؟ کیا الیکشن جو ہے مسائل کا حل جو ہے وہ ثابت ہوں گے؟ ان تمام تر سوالات کا جوابات دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سردار نزاکت، ممبر بلاول ہاؤس میڈیا سیل ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. جیسے کہ میں نے کہا کہ عوام بدل رہی ہے، کیا نظام بدلے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارا بہت سارا عرصہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو بہت میرے خیال 35-40 سال تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے پاکستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح الیکشن ہوتے رہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی دوسری گورنمنٹ کو، آنے والی گورنمنٹ کو اپنی پاور شفٹ کرے گی، ڈیموکریٹک سسٹم کا ٹرانزیکشن ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر بہتری آئے گی، پاکستان کے لوگوں کو بہتر ماحول ملے گا. لیکن اگر انفارچونیٹلی ہم ایک آدھ ٹرم کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم لے کے آتے ہیں اور پھر سیکنڈ پہ اس کو گندا کر کے اس کو پٹری سے نیچے اتار دیتے ہیں تو اس سے نہ پاکستان بدلے گا، نہ پاکستان کے حالات بدلیں گے، نہ پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی بدل سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، جتنے سویلین کنٹریز ہیں جہاں پہ جو اپنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان کے اندر بھی ڈیموکریٹک سسٹم بہتر ہوگا، ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن بہتر ہوں گے، دوسرے سے تیسرے الیکشن بہتر ہوں گے، تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم بہتر ہوگا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اچھا، عوام جو ہے اس میں کافی اویئرنیس دیکھنے میں آ رہی ہے. عوام جو ہے جلسے جلوس جو ہیں اب ان کا وہ کرتے کہ نہیں یار، دعوے اور وعدے تو بہت کیے جاتے لیکن وفا نہیں ہوتے. عوام کافی جو ہے ناراض دکھائی دے رہی ہے حکمرانوں سے. دیکھیں، پہلے بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہوئے ہوں گے لیکن انفارچونیٹلی وہ کوٹ نہیں ہو رہے تھے. پہلے جتنے بھی الیکشن میں ہو رہے تھے، کسی اخبار میں نیوز لگ گئی، 2 دن 3 دن کے بعد کسی نے پڑھ لی. آج کل خوش قسمتی سے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک میڈیا ہاؤس آ چکا ہے. وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں، ویوز ہوتے ہیں، وہ وائرل کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے. ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے پولیٹیشین جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنے ڈائریکٹ عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اپنے کینڈیڈیٹ کا احتساب کرنا چاہیے، نہ کہ اگر آپ ان کے اوپر پتھر برسائیں گے یا جس طرح کل عمران خان صاحب پہ ہوا یا پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ہوا. لیکن یہ چیز ایک شائستگی ہونی چاہیے. پروٹیسٹ کا ہر ایک آدمی کو حق ہے لیکن پتھر مارنے کا کسی کو حق نہیں ہے. صحیح، ٹھیک. اچھا، آپ پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ظاہر نظریاتی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ہزاروں شہداء کی قربانی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آج جو سسٹینس کر رہی ہے اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری 2013 تک جو ہماری گورنمنٹ رہی ہے پاکستان کے اندر، اس میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں بھی تھی، لیکن انفارچونیٹ یہ تھا کہ ہمیں اس طرح سے کیمپین نہیں کرنے دی گئی. اور آج بھی ہمارے لیے کیمپین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے جو رائٹسٹ ایلیمنٹ ہے، وہ جو طالبان نواز ہیں، وہ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کے پورے پاکستان میں آفیسز کھلنے چاہیے. پھر میاں شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اور طالبان کا ایک ہی نظریہ ہے تو ہمیں تو نہیں ماریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی خوش قسمتی سے بالکل کلیئر سٹانس ہے. ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی سے باہر آ کے بات کرتے ہیں. تو ہمیں ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے ان سارے سرکمسٹانسز کے پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پرفارمنس دے گی اور آپ کو حیران کن نتائج پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے دیں گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر شاید ہی پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا کسی صوبے کے اندر کوئی گورنمنٹ بنائی جا سکتی. اچھا، ہم نے دیکھا ریسنٹلی آپ بھی بڑے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ دورے کر رہے ہیں انٹیریئر کے، تو عوام کا کیسا رسپانس آ رہا ہے زیادہ؟ میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ میں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی لیڈر کے ساتھ اتنا طویل ترین 2-3 دن کا سفر طے کیا ہے. جو والہانہ محبت میں نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب
کے ساتھ دیکھی. دیکھیں نہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, نہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ بھی ہم کام ہم ظاہر چھوٹے تھے, جونیئر تھے, ہم اس طرح سے محترمہ کے ساتھ کام نہیں کر سکے. لیکن چیئرمین صاحب کے لیے اتنی, میں آپ کو بتاؤں کہ 6:30-7 بجے ٹنڈو محمد خان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. پہلا دن 6 بجے صبح ہم نے کیمپین ختم کی حیدرآباد پہنچ کے. تو جس طرح میں لوگوں کا رجحان دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے, جو 18 سال سے 45 سال کے 65% لوگ ہیں, وہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی 70-80 سال کے کسی جوان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو خود 28-29 سال کا ہے, اس کے پاس ایک ویژن ہے, اس کا پہلا الیکشن ہے زندگی کا, اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں جس طرح سندھ کے لوگوں کا رسپانس میں نے دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر تو ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا صحیح, ہاں سندھ تو ان کا ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان چاہیے. نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. اچھا, اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے تو پاکستان بچانا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے, لیکن عوام کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کے ساتھ انفارچونیٹلی جو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے کرپٹ لوگ انہوں نے اپنے ساتھ جمع کر کے الیکٹیبل کے نام پہ انہوں نے جمع کیے, اور آج پاکستان کے جو 25 جولائی کو ہونے والے الیکشن میں وہ الیکٹیبل کی بیس پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ الیکٹیبل وہ الیکٹیبلز ہیں, میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں 20 ایم پی اے ان کے بکے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ 20 ایم پی اے کسی سیاسی جماعت کے کسی پیسے لے کے دوسرے سیاسی جماعت کو ووٹ دیے. اسی طرح عمران خان صاحب 25 جولائی کے بعد بھی یہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے وہ لوگ جن کو کسی سیاسی جماعت نے اپنے اندر جگہ نہیں دی, یا جن کو پیپلز پارٹی سے جو لوگ گئے. دیکھیں کوکب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر انسٹرکشن دی ٹاپ ٹو باٹم تمام لیڈرشپ کو کہ جن کے اوپر کیسز ہیں وہ نیب کے سامنے یا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں. آج ہمارے دونوں سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف ہمارے عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے رہنما جیلوں کے اندر ہیں, بہت سارے ضمانتوں پہ ہیں. لیکن جو لوگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن پہ جو کیس فیس نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے سب سے بیسٹ وے یہ چوز کیا کہ ہم لوگ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں, ہمارے کیس بھی کلوز ہو جائیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ نذر محمد گوندل صاحب کی فیملی کے اوپر 42 ارب روپے کی کرپشن کا الزامات تھے. فردوس عاشق امان, عامر ڈوگر, اور میں میرے خیال میں درجنوں نام لے سکتا ہوں جن کے اوپر کیسز تھے کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تو ان کے کیسز سارے بند ہو گئے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو, بد کردار لوگوں کو اسپیس دیا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اندر اگر آپ پناہ لیں گے تو آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن فالو نہیں کرنی پڑیں گی, آپ کو عدالتوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے, آپ کو بند نہیں ہونا پڑے گا, جیل نہیں جانا پڑے گا, آپ کلیئر ہو کے ایک سیاسی جماعت کے اندر آئیں گے, اور وہ اسی الیکٹیبل بیس کے اوپر عمران خان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. صحیح, تو آپ کیا عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان اور تبدیلی آئے گی, اور یوتھ جو ہے کافی انٹرسٹ شو کرتی ہے, ان کے جلسے جلوسوں کی اگر بات کی جائے تو بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یہ بڑا جلسہ ہے اور یہ, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے ویژن کو؟ عمران خان صاحب پوری دنیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یا جو پلیئر ہوتے ہیں, صحیح, وہ جہاں پہ بھی جب بھی پالیٹکس کے اندر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ویو آتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر گووندا ایک الیکشن لڑے تھے, 2 الیکشن لڑے, تو ان کے سامنے جس شخص نے الیکشن لڑا تو اس نے 30,000 ووٹ کم لیے گووندا سے. آج گووندا سیاست میں نہیں ہے, وہ بندہ پھر ڈومینیٹ کر رہا ہے. پوری دنیا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عمران خان صاحب 3 جنریشن کے سٹار ہے پاکستان کے, وہ کرکٹ کے حوالے سے, میں پولیٹکس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ ایک ویو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب نے جو راستہ چوز کیا سیاست کے اندر, طالبان کی حمایت کر کے, پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو, جو لوگ پاکستان کی عدالتوں کا فیس نہیں کر سکے, ان کو ساتھ لے کے الیکٹیبل کا نام ان کو دے کے جس طرح الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کے جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ آس امید لگا کے 21 سال سے چل رہے ہیں, وہ لوگ تو آج تمام پی ٹی آئی چھوڑ کے دوسری سیاسی جماعتوں میں جا رہے ہیں. تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیوں اس طرح سے کہ کچھ ٹائم گزارتے ہیں ایک جماعت کے ساتھ, پھر پی ایس پی یا ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی, اس طرح سے یہ کیوں ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے. جو لوگ سیاسی جماعتوں کے اندر آتے ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر جاتے بھی ہیں,
لیکن اتنی ویو پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی. تو اس میں لوگوں کے اس تمام چیزوں کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے لوگوں کے جو یقین ہے وہ پختہ نہیں رہا الیکشن کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ماضی کے اندر بھی آپ کے سامنے آئی جی آئی بھی بنی, کاف لیگ بھی بنی, پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریاٹ بھی بنائی گئی, ہسٹری ہے نا پاکستان کے اندر. تو وہ ادارے جو پاکستان کی میں ان چیزوں کے توڑنے میں, جوڑنے میں, سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اندر ضم کرنے میں ملوث ہیں, ان کے اوپر آج بھی پاکستان کا سیاسی کارکن اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان صاحب کا آخری الیکشن ہے. اس کے بعد مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب پاکستانی سیاست میں, کم از کم میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ٹو بی فرینک, ٹو بی آنسٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے 2023 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے. اچھا 2023 آپ تو بہت دور چلے گئے. نیکسٹ الیکشن میں عمران خان صاحب کی یہ ویو بھی نہیں ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی. دیکھیں تبدیلی کے پی کے کی تبدیلی آپ نے دیکھی کہ جس طرح, لیکن وہ kehte ہیں آپ انٹیریئر کا حال دیکھ لو. دیکھیں آج آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھ لیں. مجھے اگر پتا ہوتا کہ اس ٹاپک پہ آپ پروگرام کرنے جا رہی ہیں تو میں یو این ڈی پی کی رپورٹ ساتھ لے کے آتا. اس میں صوبہ سندھ کو ہیلتھ کے حوالے سے سب سے زیادہ کریڈٹ دیا گیا. یو این ڈی پی کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے کوئی بلاول ہے اس میں بیٹھ کے یا زرداری اس میں بیٹھ کے بنی ہوئی رپورٹ نہیں ہے. وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے جو سالانہ رپورٹ آتی ہے. تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دیا گیا کہ ہیلتھ کے حوالے سے سب سے زیادہ سندھ کے اندر کام ہوا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ثاقب نثار صاحب جب پشاور جاتے ہیں تو ایک جو مینٹل ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس کو بلا کے جھاڑ بھی پلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہی چیف جسٹس اگر جناح ہاسپٹل کراچی آتے ہیں تو اپنی تنخواہ سے 1 لاکھ روپے کا چیک جناح ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سیمی جمالی کو دے کے جاتے ہیں. یہاں کی صفائی ستھرائی, یہاں پہ انتظامات دیکھ کے, لوگوں کی ایکوموڈیشن دیکھ کے, لوگوں کی چیزیں ساری دیکھ کے, لوگوں کی بہتری دیکھ کے, علاج معالجے کی سہولت دیکھ کے تو چیف جسٹس صاحب متاثر ہوئے تو 1 لاکھ روپے کا چیک وہ جناح ہاسپٹل کی سیمی جمالی کو دے کے گئے. تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. لیکن پھر بعد کچھ ٹائم بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ صورتحال جوں کی توں. نہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو سندھ کے اندر 7 کارڈیک ہاسپٹل بنے, مٹھی ہاسپٹل بنا ہے, کراچی میں جو ٹروما سینٹر بنا ہے, کراچی میں جناح ہاسپٹل میں جو کام ہوئے, آپ آئیں, آپ کیمرہ لے کے آئیں, آپ وہاں پہ چیزیں دیکھیں. اگر بہتری نہیں آئی تو آپ ایک پروگرام کریں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اشتہاری جماعت نہیں ہے. جس طرح پنجاب کے اندر ایک روڈ پہ واش روم بنا کے اس پہ بھی شہباز شریف کی تصویر لگا دیتے ہیں, یا کے پی کے اندر ایک واش روم بنا کے اس پہ بھی عمران خان کی تصویر لگ جاتی ہے. ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہے, ہم کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ بالکل آپ کی بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جس طرح چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویل ہے, جس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام ہونا چاہیے, انفارچونیٹلی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس طرح سے کام نہیں کر سکی. جو ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ 2018 25 جولائی کی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہماری گورنمنٹ بنے گی اس کو ڈائریکٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, انٹیریئر کی بھی بات کریں گے, پانی, تعلیم, ہر حوالے سے بھی بات کی جائے گی, مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پہ. الیکشن 2018